الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الرحمن علم القرآن۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پھر با آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ویسے آپ کی ترتیب ہے اس طرح، اگر کچھ سیانے بندے میرے سامنے آن تو پھر رکھنا جکھاں پا کے بندہ گل کر لے، نیانے ہی بیٹھے نے ادھر تو ہن مروڑ کے ادھر دیکھنا پڑے گا۔ آپ بھی دونوں ساتھی آگے آ جائیں، آپ بھی ساتھی جو بڑے ہیں وہ آگے آ جائیں، تاکہ یہ میں نے قرآن سمجھانا ہے تو میں جب قرآن آپ کی خدمت میں پیش کروں اور قرآن آپ کو سمجھ آئے تو آپ نور علی نور ہو جائیں۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو نور نازل ہوتا ہے، اور جب قرآن سمجھا جاتا ہے تو سمجھنے اور سمجھانے والے نور بن جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے بچے قرآن پڑھ رہے تھے ہل ہل کے، تو آپ نے اپنے خادم سے کہا دیکھ ہوئے نور ہلارے پہ جی، تو قرآن تو نور ہے، اور جو قرآن کے قریب ہوتا ہے قرآن اس کو بھی نور بنا دیتا ہے۔ تلاوت کردہ آیات میں دو جگہ سے میں نے قرآن پڑھا۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سبحان اللہ۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو حضرات بیدار مغز ہیں، جاگ رہے ہیں، توجہ ان کی میری طرف ہے، تو وہ اگر میری بات توجہ سے سنیں گے تو بے شمار ایسی چیزیں جو آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ کے علم میں وہ بات نہ ہو تو میں اس بات کو بیان کروں، تو یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ نے کہا محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا، اور یہ جو سکھایا ہے نا آپ کو، یہ جو میں نے، اللہ کہتا ہے جو میں نے آپ کو سکھایا ہے۔ جب کوئی بندہ کوئی چیز سیکھ جاتا ہے تو وہ شے بن جاتا ہے، اور وہی سیکھتا ہے، وہی علم حاصل کرتا ہے جس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ بد نصیب کبھی عالم دین بن سکتا، جو بد نصیب ہے وہ عالم بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے۔ تو بد نصیب کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کیوں کرے گا؟ خوش نصیب ہے جو علم دین سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، حدیث سیکھتا ہے، شریعت سیکھتا ہے، اصول سیکھتا ہے، اور مبادیات قرآن اور مبادیات شریعت کو سیکھتا ہے، اس سے خوش نصیب کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو علم حاصل کرنے والا جو ڈگری ہولڈر ہوتا ہے وہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس کا گریڈ ہی بڑھتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو بندہ سی ایس ایس کر گیا تو اس کے ابے کو بھی اعزازی ڈگری دے دی، اس کی اماں کو بھی اعزازی ڈگری دے دی کہ ان کا بچہ جو ہے وہ یہ اس نے علم حاصل کیا لہذا ان کو بھی اعزازی۔ لیکن قرآن ایسی دولت ہے جو کوئی سیکھتا ہے اللہ قیامت میں اس کے ماں باپ کو بھی تاج عطا فرماتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ آپ اندازہ کیجئے جب اللہ سکھانے والا ہو، اللہ
اور رسول اللہ سیکھنے والے ہوں، کیونکہ سیکھنے والے کا سینہ جتنا پاک ہوگا اتنا ہی زیادہ سیکھے گا۔ یہ جو بچے حفظ کرتے ہیں نا، یہ جتنے زیادہ نیک ہوگے اتنا ہی جلدی قرآن کے سینوں میں ان کے اتر جائے گا۔ تو پاک ہستی کائنات کی سب سے پاک ذات اللہ کے بعد سب سے پاک ہستی میرے آقا امام الانبیاء کی ذات اقدس ہے۔ رسول اللہ سے پاک اللہ نے کوئی شے پیدا ہی نہیں کی ہے۔ حضور کی طینت پاک، آپ کا جسم پاک، آپ کا دیکھنا پاک، آپ کا سننا پاک، آپ کا پیشاب پاک۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اللہ نے حضور کو اتنا پاک پیدا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تو جو کھانا کھاتے ہیں خوشبودار کھاتے ہیں، جب نکالتے ہیں تو انتہائی بدبودار ہوتا ہے، لیکن میرے آقا جو کھاتے تھے جب آپ کے جسم سے نکل کر خارج ہوتا تھا اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول پاک نے اگر کبھی ہمارے مصافحہ کیا خوشبو نہیں جاتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں بچہ تھا تو رسول پاک تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسے نہ مجھے یہاں پر میرے رخسار کو ایسے ہاتھ لگایا، میرے ساتھی کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی عمر ہوگی 80 سال جس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، سارے بال سفید ہو گئے لیکن جن بالوں کو رسول اللہ کا ہاتھ لگا تھا وہ کاڑے ہی رہے، کیونکہ عالم بہت بڑے تھے۔ اس کا علم جتنا زیادہ وسیع ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ عالم ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ اس کا مقام ہے۔ اور قرآن نے اس میں ایک بڑی بات کہی ہے، قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے جو عالم ہے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ کی معرفت ہوگی، اور جتنی زیادہ اس کو اللہ کی معرفت ہوگی اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اور کائنات میں سب سے زیادہ معرفت میرے آقا امام الانبیاء کو اللہ نے عطا فرمائی۔ میرے آقا نے اللہ کو دیکھا بھی، میرے آقا نے اللہ کو سنا بھی، میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح وقت گزارا۔ حضور فرماتے ہیں یبیت ربی یطعمنی و یسقینی، میں تو اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا تھا، میرا رب مجھے کھلاتا بھی تھا اور پلاتا بھی تھا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے یبیت ربی، میں تو راتیں اللہ کے پاس گزارتا ہوں، اور جب میں راتیں اللہ کے پاس گزارتا ہوں اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا۔ اور کیا اللہ کھلاتا ہے اور کیا اللہ پلاتا ہے یہ تو اللہ کو نہیں آپ جانتے، تو اللہ کے کھلانے پلانے کو کہتے ہیں علم۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن پڑھا ذرا سبحان اللہ کہ یہ علی رضا صاحب آئے یہ ذرا سر لگاتے ہیں، میں سر نہیں لگاتا لیکن میں قرآن پڑھوں گا۔ میں نے کہا میں قرآن پڑھوں گا اور آپ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ نور نور اللہ نور ہو جائے گا۔ کیا فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے خود کہا ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے۔ یہ جو نرسری پریپ کا بچہ ہوتا ہے نا قاری صاحب علامہ صاحب، نرسری پریپ کا جو بچہ ہے اس کو بے شمار ایسی چیزوں کا نام آتے ہیں لیکن ان چیزوں کو جانتا پہچانتا نہیں، نام یاد کرا دیتے ہیں، رنگوں کے بھی نام یاد کرا دیتے ہیں، چیزوں کے بھی نام یاد کرا دیتے ہیں، پودوں کے بھی نام لیکن انہوں نے اس کو پہچانتے نہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں پر پیش کیا، اور فرشتوں کا نام بتاؤ، فرشتے نہیں بتا سکے، جناب آدم سے کہا بتاؤ، انہوں نے بتا دیے سارے نام۔ میرے آقا امام الانبیاء وہ ہے
کہ جن کو اللہ نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ کے رب نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے حضور کو چیزوں کے نام بھی سکھائے اور ان کی ذاتیں بھی دکھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی شے ایسی نہیں تھی جو حضور اس کا نام جانتے ہو، تو حضور جانتے نہ کہ یہ شے کیا ہے۔ آپ کو پتہ کہ ہریسہ 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 ہریسہ، آپ کو پتہ نہیں ہریسہ کیا چیز ہے؟ میرے آقا جو نام جانتے تھے ان کی ذوات اسم با مسمہ، یعنی اسماء بھی جانتے تھے اور مسمہ کو بھی جانتے تھے کہ یہ نام ہے اور یہ اس کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بنیاد پر ہمارے علماء نے کہا ہے